سورکانتل سیزن 2 تانیہ ناول کس نمبر 43۔ چیخوں کے پکار پہ بھی جو شخص نہ اٹھے اسے حیدر ہی کہا جا سکتا تھا۔ وہ تو ایسے سو رہا تھا جیسے مردوں سے شرط باندھ لی ہو، جبکہ وہ چلا چلا کے عادی ہو گئی تھی۔ اس کے بیڈ پر بکھر کے پڑے وجود پر مجالوں کوئی اثر ہوا ہو۔ لائبن اسے غصے سے مکے مارے مگر اثر نادر تھا۔ اس نے پھر سے اسے جھنجھوڑا اور برسود وہ اٹھ کر واش روم میں بھاگ گئی۔ حیدر جبکہ سکون سے سو رہا تھا اور دوسری طرف اس کا موبائل چیخ رہا تھا، لیکن اسے کسی بھی قیمت پر اس وقت اٹھنا نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو سینے میں ہول اٹھ گئی۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ کیا بدیانی تھی؟ یہ رخصتی سے پہلے ہی وہ اس کی ہو گئی۔ اتنی پاگل کیسے ہو سکتی ہے؟ رات کا ایک ایک منظر دماغ میں گھومنے لگا۔ وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں کھو گئی۔ اپنے ہی ماں باپ کے گھر۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھیں بھیگ گئیں۔ حیدر پہ غصہ بھی چڑھا۔ یہی وہ انسان جس نے اسے یوں شرمندہ کیا تھا۔ وہ نیچے آ گئی اور صوفے پہ منہ پھیلا کے بیٹھ گئی۔ یہ تو لاکھ لاکھ شکر تھا کہ کوئی نہیں ہوتا تھا اس کے گھر میں، ورنہ اس وقت شاید وہ کسی کوٹری میں چھپ جاتی۔ اپنے ہاتھوں یہاں تک کہ پاؤں اور مختلف جگہوں پر نشانات دیکھ کر وہ اوسان خطا کر چکی تھی۔ اس نے لانگ شرٹ اور لمبا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ لے کر استغفار کا ورد کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا اس سے؟ بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی جا رہی تھی، جبکہ وہ کمرے میں سکون کی نیند دے رہا تھا۔ رات بارش ہونے کے باعث موسم میں خوشگواریت تھی۔ ہلکے پھلکے بادل پھیلے ہوئے تھے، شاید سورج نکلا ہی نہیں تھا یا پھر وہ مدہوش پڑی رہی تھی۔ اسی وجہ سے سورج اب چھپ گیا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ موبائل چیک کرے۔ اگر کسی نے سوال کیا تو کیا جواب دے گی؟ اس نے مغرب میں 10 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھی اور توبہ کے ساتھ ساتھ وہ روتی ہی چلی گئی۔ جبکہ مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، اس کا رونا ختم نہیں ہوا اور حیدر کی نیند۔ لائبہ بنا کچھ کھائے پیے جیسے بے چینی سے بیٹھی تھی، اور جب عشاء کی نماز سے بھی وہ فارغ ہوگی، رو رو کر آنکھیں سوج گئیں۔ اپنی کلائیاں کو دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تب وہ نوشا میاں شرٹ کے بٹن بند کرتا، بالکل تھکا تھکا سا بھیگے بالوں کو معمولی سا سنوارے نیچے اترا۔ سر درد سے پھٹ رہا ہے، کافی بنا دو۔ وہ صوفے پر ڈھہ گیا، جبکہ آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ اور تھوڑی دیر بعد سوسو کی آواز پر جب اس نے اپنی بوجھل پردے اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ کئی کپڑوں سے لدی پوری پوٹلی ہی لگ رہی تھی، جو ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اللہ جی آئندہ ایسے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ آپ ہمیں معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ روتی جا رہی تھی، حیدر کی کافی کی خواہش بھی اگنور کر دی تھی۔ وہ ہوش میں آیا اور نیند کو بھگا کے اب غور سے اسے دیکھنے لگا، اور جب وہ دھواں دھار رونا شروع ہو گئی تبھی حیدر کو ساری کہانی سمجھ آنے لگی۔ تم پاگل ہو؟ اس سے تو کسی نرم گرم شوق جملے کی خواہش تھی، یہاں تو کاسا ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ رو رو کا آنکھیں سوج چکی تھیں۔ حیدر نے لمبا سانس کھینچا اور بال پیشانی پر سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا بازو ہلایا، ایک دم وہ سیکھ کرتی اپنا بازو ہٹا گئی۔ حیدر اوق کرتا مسکرا دیا، جبکہ لائبہ نے پھر سے چہرہ چھپا لیا۔ میری جان، میری زندگی یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی، جائیں آپ، وہ بولی، سو الگ جاری تھی۔ اچھا رات تو حیدر حیدر کے نعرے لگا۔ حیدر، وہ غصے سے چیخی، چہرہ انار کی مانند سرخ ہو گیا۔ ہاں ایسے بھی تھا، وہ غصے سے بولا۔ وہ سکون سے بولا، انداز میں شرارت تھی، جبکہ لائبہ نے سانس بحال کیا۔ حیدر، یہ گناہ ہوتا ہے، وہ ہونٹ نکالتے اسے سمجھانے لگی۔
میرے بھولے محبوب، تمہیں کس نے بتایا یہ گناہ ہوتا ہے؟ وہ مسکرایا اور اس کا گال کھینچا، جبکہ لائبہ نے اس کے اسی ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ تو تو یہ گناہ تھا، اور ہم نے کیا ہے۔ ہم دونوں کو معافی۔ اور فلاسفر، بس میرا موڈ نہیں ہے۔ رات محنت کرو اور دن میں بھی تمہاری بک بک سنو۔ چپ چاپ اٹھو اور کافی بناؤ، اور فکر نہ کرو، فرشتے خوشی ہوئے ہوں گے۔ استغفار، وہ منہ بنا کر بولی، دماغ تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ چلی گا پیار کرنے۔ وہ سر چٹک کر اٹھا اور خود ہی کافی بنانے چلا گیا۔ کچن میں لائبہ خرامہ خرامہ چلتی آئی، جیسے مجرم ہو۔ حیدر اسے دیکھ کر کہہ روک گیا، رات تو تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے، آج اتنے کپڑے کہاں سے آئے؟ وہ اسے زج کر رہا تھا، اور جب وہ رات کا نام لے رہا تھا، لائبہ کانپ اٹھتی تھی، اس خوف سے کہ وہ گناہ کر چکی ہے، اور حیدر محظوظ ہو رہا تھا۔ حیدر، آپ کچھ سوچے نا، وہ بے بسی سے بولی۔ ہنی، پریشانی کیا ہے تمہیں؟ چل کرو، وہ آنکھ دباتا بولا۔ دل کرتا ہے آپ کو پکڑ پکڑ کے ماروں، وہ بھی غصے سے بولی، جبکہ حیدر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ حیدر، لائبہ حیران رہ گئی کہ کیا وہ پھر سے پاگل ہونے والا ہے۔ اس نے شرٹ اتار کے ایک طرف پھینکی۔ لائبہ پیچھے بھاگ گئی، جبکہ حیدر نے اپنی پشت اس کے سامنے کی، جہاں جا بجا ناخنوں کے نشان تھے۔ یہ کم ہے جو تمہیں مزید کا شوق چڑھ رہا ہے؟ وہ شرمندگی سے گلابی ہو گئی اور چہرہ موڑ لیا۔ حیدر نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا اور کھل کر مسکرایا۔ ہم بہت خراب ہو گئے ہیں، وہ خود کو کوستی بولی تھی۔ ہاں، وہ تو رات دیکھ چکا ہوں۔ حیدر، وہ اب دھواں دار ہو دی، جبکہ حیدر کا پھر سے کہکا ابھرا اور وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ ٹیک اٹ ایزی ہنی، میں بات کرتا ہوں ڈیڈ سے، کہو تو کل ہی رخصتی کروا لیتا ہوں۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نکاح میں ہو تم میرے، میں تم پر حلال ہوں اور تم مجھ پر۔ اس نے اسے سمجھایا، جبکہ لائبہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو بے حد پرسکون تھا۔ یہ واقعی گناہ نہیں ہوتا؟ وہ معصومیت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، وہ کافی کا مگ اس کے لبوں سے لگاتا بولا۔ لائبہ اس کی بات مانتے ہوئے سر ہلا گئی اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ ایمی رو رو کے برا حال کیا ہے، پہلے ہلا کے پوچھ لیتی۔ وہ سکون سے چیئر پر بیٹھ کر پرشوق نظروں سے اسے گھورتا بولا، آپ تو ایسے سوتے ہیں جیسے اب آندھی یا طوفان بھی آ جائے، آپ اپنی مرضی کے بنا نہیں اٹھیں گے۔ وہ آنکھیں پھیلا کر بولی، جبکہ حیدر کو اس کے گال پر ایک مدھم سا نشان نظر آیا، اور وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا سر ہلانے لگا۔ لائبہ البتہ اس کی شرارتی نظروں کو خود پر اٹھتا دیکھ دوپٹے کو مزید چہرے پر کھینچ چکی تھی۔ حیدر ہنسیا، ابھی تو تم میرے ساتھ نہیں رہتی، پھر یہ حال ہے، چیخیں مارتی بجتی پھر رہی ہو۔ جب میرے ساتھ میری راتوں کی ہمراز ہو جاؤ گی، پھر کیا بنے گا لائبہ تمہارا؟ میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، جو دوپٹے سے پورا حجاب بنائے خود کو چھپائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اچانک اس کے سیل فون کی آواز پھر سے ابھری۔ کوئی کمینہ ہی ہے، وہ بے دھڑک گالی دیتا موبائل دیکھنے لگا، اور ڈیڈ کی کال دیکھ کر ایک دم زبان دانتوں تلے دبا گیا، جبکہ لائبہ نے گھورا اور نفی میں سر ہلایا۔ جی ڈیڈ، حشاش بشاش لہجے میں سوال ہوا، لیکن وہاں سے گالیوں کی بوچھار تھی۔ تم گھر مرو حیدر، تمہیں پھر اچھے سے بتاتا ہوں میں، کہاں دفعہ ہو گئے ہو؟ صبح سے کال کر رہا ہوں میں تمہیں۔ سلار غصہ ہوا وہ میں، اس نے لائبہ کی جانب دیکھا، جو اس بے شرم سے یہ امید رکھتی تھی
کہ وہ باپ کو سب بتا دے گا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے گھر آیا ہوا ہوں، میں بھی آج جاتا ہوں، کوئی ضروری بات؟ وہ بولا۔ کمانڈر آدمی، گھر میں کیا چل رہا ہے تمہیں خود نہیں پتا؟ بھیا میں کیا کر سکتا ہوں نور آپی کے لیے؟ وہ بیزاریت سے بولا۔ حیدر، سلار نے دانت کچکائے۔ یار آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ حیدر نے تنگ آ کر پوچھا۔ اچھا بھلا موڈ خراب کر رہے ہیں، میرے سامنے ہوتے نا خدا کی قسم مار مار کر حشر بگاڑ دیتا۔ سلار بھڑکا۔ بزرگ کو دم خم نہیں ہے اب آپ میں، خیر بتائیں کیا کام پڑ گیا آپ کو؟ وہ اسے چڑھاتا بولا۔ طیبہ جب کہ سن رہی تھی، یہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ باپ بیٹے کی کنورسیشن ہے۔ کیس کرنا چاہ رہا ہے عارض سالم کی فیملی پر۔ پاگل بد دماغ بھائی آپ کا۔ وہ ایک دم کب منہ سے لگا تھا، بے دھڑک بولا۔ واضح تھا سلار ضبط کر رہا تھا، جبکہ لائبہ نے اس کے بھاری ہاتھ پہ چٹکی کاٹی۔ جو منہ میں آتا تھا کہہ دیتا تھا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ مشورہ مانگا ہے تم سے میں نے، وہ سوالے انداز میں بولا۔ نہیں، وہ فرما برداری سے گویا ہوا۔ تو جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کیس کرنا چاہتا ہے وہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کیس تم، یعنی ایک بار پھر اپنی ضرورت کے لیے سلار مرتضیٰ مجھے استعمال کرنے چاہ رہے ہیں، پہلے اپنے دوست کے لیے اور اب اپنے بھائی کے لیے۔ ویسے ڈیڈ، شاید آپ بھول رہے ہیں، یہ بات تو آپ نے مجھے خود کہی تھی کہ اب اس پیشے کو چھوڑ دو۔ حیدر، لائبہ نے آہستگی سے اسے ٹوکا۔ سلار نے کوئی جواب نہیں دیا، الٹا فون بند کر دیا۔ حیدر طنزیہ مسکرایا۔ میرے باپ سے زیادہ مطلبی میں نے کسی کو نہیں پایا، وہ سر جھٹکتا بولا۔ آپ بدگمان نہ ہو، ان لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ جب مدد کر سکتے ہیں تو اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ لائبہ نے غصے سے اس کی پیشانی کے رگوں کو تنتے دیکھا تو نرمی سے اس کا ہاتھ سے ہلایا۔ حیدر نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر ہلا دیا، گویا اس کی بات مان گیا ہو، جبکہ لائبہ فخر سے مسکرا دی اور شرم بھی آئی، کتنی آرام سے بنا کسی جرح کے وہ مان گیا تھا۔ اب آپ گھر جائیں گے؟ وہ سوالیہ پوچھنے لگی۔ ہاں مگر فی الحال نہیں، جب موڈ ہوگا تب جاؤں گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ کیوں انتظار کرا رہے ہیں؟ تم زیادہ اختلافات نہیں کر رہی؟ وہ گھور کر بولا۔ نکالنا چاہ رہی ہو نا مجھے کہ جلدی سے نکل جاؤں؟ مگر I'm sorry ہنی، میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ I want you more۔ وہ کافی کا کپ ایک طرف رکھ کر اس کے تقریباً زرد ہو جانے والے چہرے کو بڑی چاہت سے دیکھتا بولا۔ حیدر نہیں، وہ باہر کی جانب بھاگتی کہ اپنے ہی پجامے میں اڑ کر گری اور حیدر کا کہکا بلند ہوا۔ اس نے اسے یوں ہی اچکا لیا۔ نہیں حیدر، آپ بہت برے ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہم تھک گئے ہیں، چھوڑیں ہمیں، ہم شکایت لگائیں گے آپ کی، انکل سے لگائیں گے، وہ چلاتی جا رہی تھی۔ مگر اس نواب پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا، خود تو کافی پی کر بالکل فریش ہو گیا تھا اور لائبہ نے پورے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ چیز کی پرواہ کیے بنا وہ سیلی کمرے میں گھس گیا۔ لائبہ نے احتجاجاً اس کے سینے پہ مکے برسا دیے، جبکہ حیدر نے اس کے دوپٹے سے ہی سکون سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور اپنا موبائل اٹھا لیا۔ پیزا کھاؤ گی؟ زہر کھاؤں گی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ حیدر نے اسے ونک دی۔ وہ تمہیں کھلاؤں گا اپنے ہاتھوں سے، میں پیزا آرڈر کر رہا ہوں، جب تک نہیں آتا اپنی چونچ بند رکھنا۔ اس نے پیزا آرڈر کیا۔ لائبہ بھاگنے کی، اسے چھپنے کی جائے فرار تلاش کر رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ سے لیٹ تھی اور حیدر اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اس نے اپنے شرٹ کے بٹن آہستگی سے کھولے۔ لائبہ زور زور سے سر ہلانے لگی اور حیدر کی معنی کی اس مسکراہٹ گواہ تھی کہ اب لائبہ کو بخشنے کا ارادہ وہ نہیں رکھتا۔
تبھی اسے اس کے آگے ہارنا ہی تھا۔ محبت اور جنون خیزی کی داستان ایک بار پھر وہ اس پر لکھنے کو تیار ہو چکا تھا، یہاں تک کہ پیزا مین پیزا ڈلیور کر کے کب کا جا چکا تھا۔ حیدر اور حیدر کی جوش سے مچلتے چشمے کی مانند محبت کے آگے لائبہ بالکل بے دم سی رہ گئی تھی، اور جب اسے اس بات کا احساس ہوا تو اس کے پیشانی چوم گیا۔ چلو اٹھو، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، اس کے کان میں آہستگی سے بولا۔ لائبہ نے بامشکل تمام آنکھیں کھول کے اس کی جانب دیکھا اور رونے لگ گئی۔ ایک دم لازم بنا لیا اس نے مجھے اپنا، رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ سر جھٹکتا غصے سے اٹھا، خود جو اب نیند میں ڈوب رہا تھا تبھی چڑ رہا تھا۔ پھر بھی وہ اٹھا اور اپنی شرٹ پہن کر وہ نیچے آیا۔ واچ مین دوسری رات کے گزر جانے کے باوجود بھی یہ جان نہیں سکا کہ اندر حیدر بھی ہے۔ اس کا دل کیا دل کھول کر کہہ کے لگائے، البتہ پیزا کچن میں ہی موجود تھا۔ اس نے پیزا اٹھایا اور سگریٹ کو جلا کر لبوں میں لگا لیا۔ اگر جاگنا تھا تو سگریٹ پینا ضروری تھی۔ تبھی وہ سکون سے کمرے میں آیا اور چہرے پہ کلائی رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھنے کے لیے کہا۔ لائبہ شدید بھوک کا شکار تھی، اٹھ کر بیٹھی اور کمبل خود پہ کھینچ لیا۔ حیدر کی مسکراہٹ دیکھنے لائق تھی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اوہ شٹ! وہ جلدی سے موبائل کی جانب بڑھا اور سلائس لائبہ کو دے دیا۔ ڈیڈ کی 30 کالز تھیں۔ بس تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ وہ سارا الزام اس کے سر پر ڈالتا بھڑکا، جبکہ لائبہ نے طویل سانس کھینچا۔ کیا کر سکتے تھے؟ وہ ایسا ہی تھا، وہ اسے کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ کھا رہی تھی جبکہ وہ سالار کے خوف سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ البتہ لائبہ کو تسلی ہوئی، کم از کم کسی سے تو ہلکا پھلکا ہی سے ڈرتا تو تھا، ورنہ اس سے زیادہ بے باک کوئی نہیں تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ چھک پہ لائبہ نے سکون سے پیٹ بھرا اور کمبل سر تک تان کر سو گئی۔ حیدر نے روک کر اسے دیکھا اور دانت پیس لیے۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں اٹھا کے اپنے گھر پھینک دو۔ وہ بھڑکا، مگر لائبہ واقعی سو گئی تھی۔ لمحوں میں اس کا احساس کرتے اس نے اسے پھر جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی کچھ ڈرتا ہوا لیٹ گیا۔ جبکہ صبح کیا بہانہ بنانا تھا وہ سوچ رہا تھا، جبکہ وہ سکون سے اس کے پہلو میں لیٹی ہلکی ہلکی سانسیں بڑھتی گہری نیند کے آغوش میں تھی۔ حیدر نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا، اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھر لیا اور جتنا اس کے قریب آ رہا تھا اتنا شدت چاہتا تھا۔ وہ واحد لڑکی تھی جسے دل بھر نہیں رہا تھا، ورنہ لمحوں میں بیزار ہو جانے والا انسان حیدر ہی تھا۔ ان کا باہر جانے کا پلان کینسل ہو چکا تھا۔ شانی میڈم اپنے پرانے کمرے میں جا چکی تھیں اور وہاں سے نہ نکلنے کی قسم کھا لی تھی اس نے۔ گہرا سانس بھرتے اپنے موبائل کی جانب دیکھا، وہاں کئی میسیجز تھے۔ وہ یونیورسٹی کے لیے نکل رہا تھا۔ عائشہ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی آ رہا ہے۔ اس نے 1 سیکنڈ کے لیے اس کے میسیج دیکھے اور پھر رپلائی کر دیا۔ ابھی وہ گاڑی باہر نکالتا کہ روشانے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ خوشگوار حیرت سے وہ گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکنے لگا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں محترمہ؟ چمکتی آنکھوں سے اس نے پوچھا تھا۔ جی مگر آپ کے ساتھ نہیں، وہ سکون سے بولی۔ وجہ؟ جب منزل لے کے تو راستے بدلنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اور ایک بات دماغ میں بٹھا لو، اب تم میرے کمرے میں پہنچ چکی ہو تو مجھ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ باہر لے کے جا رہے تھے آپ تو مجھے، وہ ذرا غصیلے لہجے میں بولی، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے وہ کسی سے مخاطب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کل مینا جب آئی تھی تو نور تو اسے چھپ گئی تھی، جبکہ اس نے روشانے سے معافی مانگی تھی اور روشانے کچھ کہہ نہیں سکی، مگر فی الحال وہ اس گھر سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔
تب بھی صبح صبح نکل رہی تھی، کہاں معلوم نہیں تھا۔ روشی گاڑی میں بیٹھو۔ زریاب کو اس کی پوزیشن سمجھ آ گئی تھی، تبھی سیریس ہوتے بولا، نہیں بیٹھنا مجھے، آپ اپنی فیملی اور اپنی فیملی کے ایشوز کو سولو کریں۔ زار میں کیا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا؟ لوگ آنے والے نئے حادثے سے پچھلے حادثہ بھول چکے ہیں۔ غصے سے کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ زریاب نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مار دے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا، سامنے سے زین بھی اندر داخل ہو رہا تھا۔ روشانے کو دیکھ کر وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا، جبکہ روشانے پلٹ کے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلیں، اس نے کہا اور گاڑی کے شیشے چڑھا لیے۔ زریاب شرمندہ رہ گیا۔ زین کا اترتا چہرہ اسے اچھا نہیں لگا۔ زین وہیں رک گیا اور زریاب گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی کو گھر سے باہر نکال چکا تھا۔ باپ ہیں وہ تمہارے، ان سے غلطی ہوگی، تم دل بڑا کر سکتے ہو، وہ اسے سمجھانے لگا۔ میرے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہے، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ اگر میں بھی یقین نہ کرتا تو میرے ساتھ بھی تم نہ بیٹھتی، ابھی تو صرف گھر پہ توجہ دینے پہ بھڑک رہی ہو، جبکہ وہی گھر والے تمہارے بھی ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے، لیکن میں تو یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ ٹھیک ہے، یہیں اتار دے مجھے پھر۔ روشانے یونیورسٹی نہیں جانا چاہتی تھی۔ روشی کب تک سب سے منہ موڑو گی؟ میرے ساتھ یونیورسٹی چلو، اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ زار میں نہیں ابھی کسی چیز پر فوکس کر سکتی، پلیز، وہ بے بسی سے بولی۔ ٹیک اٹ ایزی، تمہارا دھیان بڑھ جائے گا۔ اس نے اس کا گال سے ہلایا اور روشانے کے ہر احتجاج کی نفی کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی پہنچ گئے۔ اس نے اسے کلاس میں جانے کا کہا، روشانے وہیں جم گئی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، پھر وہ اسے لے آیا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، دنیا سے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ زریاب نے اس کی ہمت باندھی اور اسے کلاس میں جانے کے لیے فورس کیا۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو کلاس کا شور ایک دم تھم گیا۔ روشان نے سب کو نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ تم کیوں آئی ہو ہماری کلاس میں؟ ایک لڑکی بولی۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے اور تم ایک گندی مچھلی ہو، ساتھ تمہیں کتنا بھی ڈھانپ لیں۔ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہم نے دیکھا نہیں تمہاری تصویروں کو؟ شیم آن یو روشانے، شیم آن یو۔ پوری کلاس یہ کہنے لگی زور زور سے، شیم آن یو، شیم آن یو۔ اور ان سب کے بیچ بیٹھی عائشہ مطمئن سی، اس کے پورے وجود کی کپکپاہٹ کو نوٹ کر رہی تھی۔ سب نے روشانے کی تصویر کھول کر اس کے سامنے کر دی اور روشانے چکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ کیا عزت رہ گئی تھی اس کی؟ کیا تھا اب اس کے پاس؟ صرف گھر والے نہیں، باہر کی دنیا میں بھی وہ بے آبرو تھی۔ وہ گری تو سر ڈائس پر لگ کر فرش پر لگا اور روشانے بے دم سی ہو گئی، جبکہ کسی کے بھاگتے قدموں کی آہٹ کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ روشی، وہ زریاب تھا، اسے جھنجھوڑ رہا تھا اور روشانے سے گہرے اندھیرے میں چلی گئی، جہاں سے روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔